اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 صفات کا مذاکرہ۔ اللہ کے راستے میں نکال کر 6 صفاتوں پر محنت کرائی جاتی ہے۔ اس پر عملی مشق کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 صفات پورا دین تو نہیں ہے، لیکن اس پر محنت کریں گے تو پورے دین پر چلنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی۔ پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے نماز، تیسری صفت ہے علم اور ذکر، چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، پانچویں صفت ہے اخلاص نیت، چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ 6 صفات ہیں جس پہ ہم اگر مشق کریں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو کلمے کے الفاظ صحیح یاد ہوں، اس کے معنی کا پتہ ہو۔ نمبر 3 اس کے مطلب کا علم ہو۔ نمبر 4 اس کے تقاضے کو جان کر اسے پورا کرنا۔ کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں مخلوق کے بغیر۔ مخلوق سب کی سب اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ کلمے کا مطلب ہے۔ اور دوسرا جز ہے کلمے کا محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی 100% ناکامی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہوں، اور ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب۔ تو ہمیں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنی ہے کہ جو مطلب ہے محمد رسول اللہ کا، ہمیں انشاءاللہ اسی مطلب کو لے کے چلنا ہے، یعنی اپنے نبی کے طریقے کو ہی فالو کر کے ہمیں چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی جائے، یعنی کہ ہمارا من جو چاہ رہا ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں۔ ہمارا من چاہ رہا ہم نماز قضا کر دیں، ہمارا من چاہ رہا جھوٹ بولیں، برائی کریں، فلمیں ڈرامے دیکھیں، نہیں، ہمارا جو من چاہ رہا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ رب جو چاہ رہا ہے ہم اسی زندگی انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گناہوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، ہمیں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اور زندگی تو ملنی نہیں ہے، ایک ہی زندگی ملے گی، تو ہمیں اسی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب اس بات پہ عمل کریں گے جو آج سنے ہیں انشاءاللہ۔ کلمے کا مطلب جو ہے اور محمد رسول اللہ کا مطلب جو ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے اور محمد رسول اللہ کا مطلب جو ہے، انشاءاللہ ہم دونوں مطلب کو سمجھ کے اور اپنی زندگی ہم کلمے کے مطابق گزارنے والے بنیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔